إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی جامع اور اصولی موضوع ہوگا، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہمیں دین کو سمجھنا کیسے ہے، دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ دین کو سمجھتے ہیں اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پہ ہوں، جس راستے پہ میں ہوں وہی سیدھا راستہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمام مسلمانوں میں مشترکہ ہیں، طے شدہ ہیں، جن پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا ہے. اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپناتا ہے، یا یہ کہتا ہے قرآن و حدیث کے ہٹ کے بھی بندہ صحیح راستے پہ چل سکتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا. نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے. اب بعض خواہشات پرست لوگ ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حدیث کے معاملے میں لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ خالی قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور ایسے لوگ قرآن کی تعریفیں کرتے ہیں، قرآن کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرتے ہیں، اتنا زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعریف کرتے اتنا مبالغہ کر جاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو حدیث کا نام و نشان ہی بھول جائیں یا ان کے ذہنوں سے نکل جائے. جبکہ ہم جس طرح قرآن پاک پہ عمل کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، ہمارے لیے حجت ہے.
قرآن پاک کی کوئی آیت آ جائے تو ہمارے لیے اس پہ ذرہ برابر شک کرنا بھی جائز نہیں. اگر کوئی شک بھی کرتا ہے اس کے غلط ہونے پہ تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور حدیث مبارکہ قرآن پاک کی ہی وضاحت کرتی ہے، قرآن کی تشریح کرتی ہیں، قرآن کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارے فرما دیتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے. اور زیادہ شریعت کا حصہ احادیث میں موجود ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام کے کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں آیا، احادیث میں آیا ہے. قرآن پاک میں موٹی موٹی اہم باتیں آئی ہیں، اہم اشارے کر دیے گئے ہیں. نماز کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں موجود ہیں لیکن تفصیلی ذکر قرآن میں موجود نہیں. زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں اہم باتیں موجود ہیں، بنیادی احکامات دیے گئے ہیں لیکن تفصیل زکوٰۃ ادا کرنے کی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اسی طرح حج کا حکم قرآن میں آیا ہے، بنیادی اور اہم باتیں آئی ہیں لیکن پوری تفصیل، مکمل تفصیل کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے ملے گی. نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے مسائل، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، امور ہیں، ان تمام کی تفصیلات کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں. قرآن تو بنیادی باتیں بتا دیتا ہے کہ آپس میں عدل کرو، احسان کرو، قرآن نے حکم دے دیا، لیکن عدل کرنے کے کیا کیا تقاضے ہیں، کہاں کون سا عدل ہوگا، کیسے کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے ملے گی. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہماری جو خواہش ہے ویسے ہی زندگی گزرے. بہت سارے لوگ تو گزار رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم خواہشات کے پیچھے بھی چلیں اور ہمارے طرف سے وہ نافرمانی بھی نہ شمار ہو، اس کو دین کا لبادہ بھی اوڑھ دیں، اس کو گناہ بھی نہ کہا جائے. ہم کھلم کھلا آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، جو چاہے کریں، اپنی پسند کے مطابق گزاریں، جو پسند ہے وہ کریں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑیں، مکمل آزاد رہیں. ہمارے اوپر یہ حلال اور حرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو جتنا آزاد کروا سکتے ہیں کروائیں، خواہشات پہ زندگی گزاریں. لیکن ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم خواہشات پرست ہیں، بلکہ ہم دین کے نام پہ ہی یہ سارا کچھ کر جائیں. تو بعض لوگوں نے ایک راستہ یہ نکالا کہ احادیث کو چھوڑنا شروع کر دیا، احادیث کا انکار شروع کر دیا، احادیث کے اندر شک اور شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ احادیث کا انکار کروایا جائے لوگوں سے. جب احادیث میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے تو خالی قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جیسے چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے. قرآن پاک میں تفصیلی احکام نہیں آئے. تفصیلات کہاں ملتی ہیں؟ احادیث میں ملتی ہیں. اگر کسی نے احادیث کو چھوڑ دیا تو اور یہ کہا کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، تو نہ تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے. کیونکہ یہ ساری تفصیل کہاں پہ ملے گی؟ حدیث میں ملے گی. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں حدیث کو لیے بغیر، تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. وہ قرآن پہ بھی عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کا مقصد اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. تو جتنے آج کل اپنے آپ کو دین سے آزاد کروانا چاہتے ہیں ایسے لوگ ہیں، ماڈرن قسم کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، روشن خیال قسم کے لوگ جو حلال و حرام کی پابندیوں سے آزادی چاہتے ہیں، اپنی من پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک گمراہ لوگوں نے نیا راستہ کیا نکالا ہے کہ خالی قرآن کے اوپر عمل کر لینا کافی ہے، احادیث پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ احادیث جو ہیں یہ
اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی نہیں گئیں یا یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، عجیب و غریب قسم کی نئی نئی باتیں کر کے لوگوں کے دماغوں میں بٹھاتے ہیں، جبکہ احادیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لکھی جانا شروع ہو گئی تھیں۔ تو قرآن جیسے ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح احادیث بھی دلیل ہے، لیکن قرآن و حدیث کا معاملہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ بندے کا کوئی اس میں ایک حرف کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس میں جو حکم ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیان کن کے الفاظوں میں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو الفاظ ہونے کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے قرآن حدیث سے افضل ہے، کیونکہ وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے افضل ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے دلیل ہیں، برابر ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، حجیت کے اعتبار سے جس طرح ہمارے لیے قرآن دلیل ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے لیے قرآن کی طرح ہی حجت ہے۔ تو حجت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ قرآن و حدیث میں کیا فرق ہے، قرآن افضل ہے یا حدیث، تو قرآن افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن حجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن پاک میں کیا اضافہ کرنا ممکن ہے؟ کوئی بندہ اپنی طرف سے آیت بنائے اور قرآن میں شامل کر دے، یا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ ضعیف احادیث کو ہم قابل عمل نہیں سمجھتے، ہم کون سی حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ صحیح احادیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا اس طرح جس طرح احادیث کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے حدیث کے نام پہ ڈال دیں اور مکس کر دیں، بعد میں علماء نے تحقیق کی، حدیثیں صحیح الگ کی، ضعیف الگ کی، کیا اس طرح قرآن پاک کی آیتیں بنانا ممکن ہے؟ کیا کبھی کسی نے قرآن کے نام پہ، قرآن کی آیت کے نام پہ کوئی اپنی طرف سے آیت گھڑ کے بنائی ہے؟ کسی نے کوشش کی ہے؟ کوشش کی ہے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، آیتیں بنائی ہیں، لیکن ان کو قرآن میں داخل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بنانے والوں نے کوشش کی ہے، ہر سال میرے خیال میں ہر سال یا کچھ عرصے بعد اسرائیل سے قرآن چھپتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اور بھی لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے مشرکین کو، مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور کسی بشر کا کلام ہے، اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وہ مشرکین مکہ جو عربی زبان بڑی فصاحت و بلاغت سے بولتے تھے، آج تو ویسی عربی بھی کوئی نہیں بول سکتا، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑی فصیح زبان تھی ان کے پاس عربی زبان، اس کے باوجود بھی وہ ایک صورت بھی بنا نہیں سکے۔ اور قرآن کا یہی معجزہ ہے، یہی قرآن کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، مشرکین کے سامنے ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے کے مشرکین جو فصاحت و بلاغت میں بہت اوپر تھے، وہ بھی قرآن کی ایک صورت جیسی صورت نہیں بنا سکے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی قرآن کی آیت، قرآن جیسی آیت بنانے کی یا صورت بنا کے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا، کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا
کلام ہے، کوئی اللہ کے کلام جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزاتی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ساری دنیا عاجز ہے، ناممکن ہے کوئی ایسا کلام بنائے. لیکن دوسری طرف احادیث میں کیا ہوا؟ وہ کس کا کلام ہے؟ کس کے الفاظ ہیں حدیث میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، وہ پوری کی پوری جو گفتگو تھی وہی احادیث کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ بشر کا کلام تھا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، عام انداز میں لوگوں کی طرح گفتگو کرتے تھے. تو بعض لوگوں نے حدیثیں اپنی طرف سے گھڑیں اور حدیث کے نام پہ جھوٹی حدیثیں شامل کر دیں. دیکھنے کے اندر وہ فرق نظر آنے واضح نہیں ہوا. تو اگر کوئی قرآن کی آیت جیسی آیت بنائے گا تو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حدیث بنائے گا تو دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے علماء نے احادیث کی تحقیق کرنے کے لیے الگ انداز اختیار کیا، الگ اصول بنائے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ احادیث صحیح ہوئیں اور کچھ احادیث کیا ہو گئیں؟ ضعیف ہو گئیں. تو جو صحیح احادیث ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو ضعیف احادیث ہیں ان پہ ہم نے عمل نہیں کرنا. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم کوئی بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی. ہم نے کس سے سنی ہے؟ ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھی ہے، یا صحیح بخاری میں پڑھی، یا صحیح مسلم میں پڑھی، یا کسی اور کتاب میں پڑھی حدیث کی. اور امام بخاری نے کہاں سے لی؟ اپنی کتاب میں کیوں لکھ دی؟ انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی. سنتے 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 معاملہ کہاں تک گیا؟ صحابی تک. صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ پورے آدمیوں کے سلسلے سے ہوتی ہوئی وہ بات کہاں تک پہنچی؟ امام بخاری تک. اور انہوں نے لکھی اپنے صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں ہم نے پڑھی. اب علماء نے تحقیق کی کہ کیا واقعی یہ سارے لوگ جو اس سلسلے میں آ رہے ہیں، جن سے ہوتی ہوئی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ سارے سچے ہیں، قابل اعتماد ہیں کہ نہیں؟ تو جب تحقیق کی اور تحقیق کے اصول وضع کیے، اور ان اصولوں پہ پرکھنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہا گیا؟ صحیح. اس پہ عمل کیا جائے گا. لیکن اگر کسی حدیث کی روایت میں کوئی ایک بھی بندہ حافظے کا کمزور آ گیا، یا جھوٹا آ گیا، بددیانت آ گیا، تو اس کی روایت کو صحیح نہیں مانا جائے گا. اس کی روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف. کیوں؟ کیونکہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے. تو جب اللہ کے رسول تک کوئی بات ثابت نہ ہو تو اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. بعض لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا جی ضعیف حدیثوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اور ایک ٹی وی کے اوپر آتا ہے مداری قسم کا بندہ، اس نے مثال دی کہ ضعیف حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ بزرگ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ہم گھر سے نکال تھوڑی دیتے ہیں. تو ضعیف لوگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے، اس لیے ضعیف حدیثوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے. یہ دلیل دے رہے ہیں. کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں. وہ ایک عالم نے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ضعیف جب ماں باپ ہو جائیں تو بالکل ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، لیکن ان سے کام نہیں لینا چاہیے. ان سے کام نہیں لینا چاہیے. کام کس سے لینا چاہیے؟ جو ضعیف نہ ہو، جو تندرست ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، ہٹا کٹا، اس سے کام لینا چاہیے. تو ضعیف حدیث کا ادب احترام کر لیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس کتابوں میں ہی رہنے دیں. لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ صحیح پہ کرنا ہے، ضعیف پہ نہیں کرنا. اور بعض لوگوں نے ایک اور بھی شوشہ چھوڑا ہوا ہے. یہ اصولی باتیں یاد رکھنی ہے. بعض لوگ کہیں گے جی کہ جو اعمال کی فضیلت کے متعلق ضعیف حدیث آتی ہیں، فضائل اعمال کے متعلق، بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے فضائل ہوتے ہیں، تو ان میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے. اور پھر وہ کسی عمل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک ضعیف حدیث لائیں گے، دوسری لائیں گے، تیسری لائیں گے، چوتھی لائیں گے. آپ ان سے پوچھیں بھائی یہ حدیث تو ضعیف ہے، وہ کہیں گے اس میں فضیلت ہی بیان ہو رہی ہے نا، فضیلت والی باتوں میں ضعیف چل جاتی ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ ضعیف حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوئی، منسوب کی گئی ہے،
آپ کی اپنی بات نہیں، تو پھر ہمیں جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف فضیلت والی بھی ہو تو تب بھی ہمیں گھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے صحیح احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں وہ کافی ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے ہم جھوٹے فضائل کسی عمل کے بھی گھڑیں تو اس کی بھی دین نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو کسی بھی صورت ہم ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ دین کا معاملہ ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے انہی حدیث پہ عمل کرنا ہے جو واضح طور پہ صحیح ثابت۔ بعض لوگ نفلی عبادت کی مثال لے لیں، نفلی عبادت کی بہت بڑی تعداد یا ذکر و اذکار جو ہم کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کی بہت بڑی تعداد صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ لوگ لیتے نہیں اور نئے نئے اذکار گھڑ لیتے ہیں، نئی نئی عبادتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور ان کے بارے میں ضعیف روایتوں سے سہارا لیتے ہیں۔ بھائی جو دین صحیح حدیث میں موجود ہے پہلے اس پہ عمل کرو، نیا دین گھڑ کے نئی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے لیے قرآن کے بعد کون سی چیز قابل عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ سے ثابت ہو جائیں کہ واقعی آپ کی حدیث ہیں، صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے آپ کی طرف منسوب کر کے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس پہ توجہ دینی ہے سب لوگوں نے، اس حدیث پہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ بولا، کوئی بھی بات اپنی طرف سے بنائی اور میری طرف لگا دی، حدیث کے نام پہ پھیلانا شروع کر دی، دین کے نام پہ پھیلانا شروع کر دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے، آگ میں بنا لے۔ تو کوئی اچھی بات بھی ہو، کوئی اچھی بات بھی ہو، ظاہری طور پہ بڑی اچھی لگ رہی ہو، جیسے ایک مشہور بات ہے جی علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہاں جانا پڑے، چین جانا پڑے۔ آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ حدیث۔ اب ذرا سادی سی تھوڑی سی بھی عقل ہو نا کسی کے اندر، زیادہ نہیں، کلو 2 کلو عقل نہ بھی ہو، کوئی 1 پاؤ عقل بھی ہو نا کسی کے دماغ میں، تو وہ غور کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چائنا میں کون سا علم تھا؟ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے مدینے میں علم تھا یا چائنا میں تھا؟ کہاں پہ تھا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ کے رسول نے علم دینا تھا جہاں وحی نازل ہو رہی تھی یا چین میں نازل ہو رہی تھی وحی، وہاں کون سا علم تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ علم تو سارا مکہ اور مدینہ میں تھا، چین میں کون سا علم تھا؟ یہ بات عقل میں بیٹھتی ہے؟ اب آگے ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے حدیث حدیث حدیث، ہوگا کسی کا قول، ہو سکتا ہے بعد کے زمانے میں کسی نے کہا ہو، کوئی خاص قسم کا علم کسی زمانے میں چین میں آیا ہو اور کسی نے کہہ دیا ہو کہ وہ والا علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی چلے جاؤ، دور بھی سفر کر لو، تو ٹھیک ہے، بات اچھی ہے، لیکن اس کو حدیث کے ساتھ جوڑ کے حدیث کے نام پہ بیان کرنا یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارا جو اسکول کا نصاب ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی بے شمار باتیں موجود ہیں جو آپ سے ثابت نہیں ہیں، صحیح حدیث ان کی وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اکثریت ضعیف حدیث واٹس ایپ پہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں کے نصاب میں بھی بعض اوقات ضعیف حدیث ملتی ہیں اور کسی کے اقوال ہوتے ہیں اور ان کو حدیث کے نام پہ پھیلا دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات ہے حدیث کے نام پہ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فوراً آگے پھیلانی ہے کہ نہیں، پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ حدیث کہا گیا ہے تو کون سی کتاب میں ہے، کیا یہ صحیح بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ حدیث صحیح ہے، قابل اعتماد ہے، قابل عمل ہے۔ اگر کسی اور کتاب میں ہے تو تب بھی حوالہ دے دینا کافی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، تو آگے بیان کرنا ضروری ہے، ابو داؤد میں ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ بھی آگے لکھنا چاہیے کہ صحیح ہے، تو تب اس پہ عمل کیا جائے گا۔
تو ہمارا راستہ کیا ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے؟ دین جہاں سے لینا ہے، اخذ کرنا ہے، قرآن اور صحیح احادیث، ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، یہ سیدھا راستہ۔ اس کے بعد تیسرا اہم نقطہ، قرآن و حدیث تو اخذ کرنے کے، معلومات کے، دین کے مصادر ہیں، اصل سورس ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو جب ہم نے لینا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا، یہ بھی اہم بات ہے۔ اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھنا، اپنی عقل کے مطابق نہیں سمجھنا کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اب جو دل کرے اس کا معنی میں نکال لوں خود، یا کوئی حدیث آئی ہے اپنی مرضی کا مطلب نکال لوں، ایسا نہیں کرنا۔ کس کا فہم لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم لینا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور عمل کیا، اسی طرح ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک میں مثال دے دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، بعض لوگوں نے ایک نیا یا ایک پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے اہل بدعت کا، کہ وہ اگر کوئی اپنی بدعت کو قرآن یا حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو پوری آیت نہیں پڑھتے، پوری حدیث نہیں پڑھتے، درمیان سے تھوڑا سا ٹوٹا نکال لیتے ہیں، حصہ نکال لیتے ہیں، 2 لفظ نکال لیتے ہیں، پچھلا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگلا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو معنی اپنی مرضی کا نکال لیتے ہیں۔ عام گفتگو کے اندر بھی اگر کسی بندے کی گھنٹے کی گفتگو لی جائے اور اس میں سے ایک جملہ نکال لیا جائے تو کیا آپ اس کی گفتگو کا صحیح مفہوم بیان کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ الٹا معنی بیان کر دیں اس کا۔ اور اکثر ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا، یوٹیوب پہ بھی آج کل لوگ کرتے ہیں نا، کسی کی گفتگو 1 گھنٹے کی ہے، 2 ٹوٹے بیچ میں نکال دیے، اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور بات بالکل پلٹ دی جاتی ہے۔ تو اہل بدعات کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی بدعات اور خرافات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو معانی کو بدل کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ سننے والا یہ سمجھتا ہے جی قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ حوالہ کس انداز سے دے رہا ہے کہ قرآن پاک کی پوری آیت نہیں بیان کر رہا، تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہے جتنا اس کا اپنا مقصد ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھنا ہے، جب بھی قرآن سے حدیث سے دلیل لینی ہے تو پوری آیت لینی ہے، پوری حدیث لینی ہے، سیاق و سباق کے ساتھ لینی ہے، اگلا پچھلا حصہ ملا کے لینی ہے تاکہ بات پوری کی پوری سمجھ آئے۔ پھر دوسرا نقطہ، جب بھی کسی مسئلے کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث میں سے، اگر ایک مسئلے کے متعلق 10 آیات ہیں تو 10 کی 10 کو لے کر جمع کر کے سمجھنا ہے۔ اگر ایک مسئلے کے بارے میں 4 سے 5 حدیث ہیں تو 5 حدیث کو لینا ہے اور جمع کر کے نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قرآن کی جس میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا۔ اور مردار کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ذبح کیے بغیر، خون نکالے بغیر مر جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ مردار۔ اگر ذبح ہو گیا، خون نکل گیا ہے، یا شکار کے ذریعے تیر لگ کے مر گیا ہے، خون نکل گیا ہے، تو وہ مردار نہیں۔ خون نکل کے مرنے والی چیز مردار نہیں، خون نکلے بغیر کوئی چھت سے جانور نیچے گر کے مر گیا وہ کیا ہے؟ مردار۔ کوئی لاٹھی سے سر پہ کسی جانور کے لاٹھی ماری ہے اور مر گیا تو وہ کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ مچھلی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ مچھلی کھانا قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کھانا حلال ہے، کیونکہ قرآن نے تو ایک فیصلہ کر دیا کہ مردار حرام ہے۔ اب مچھلی کے حلال ہونے کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اور اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا نا، جو منکر حدیث ہے، اسے کہ تمہارے اوپر آج سے مچھلی بند، کیونکہ قرآن کے مطابق مچھلی حلال ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس میں تو مردار کو حرام کہا گیا اور مچھلی ذبح ہوتی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 2 مردار ایسے ہیں جو حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔
یہ دو چیزیں مری ہوئی بھی مل جائیں تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ کہاں پہ ملا ہمیں؟ یہ بات کہاں سے ملی؟ حدیث سے۔ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے کہ مردار حرام ہے۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں، وہ حدیث اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے نا، اگر خالی آیت کو لے لیں تو پھر مچھلی حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آیت اور حدیث دونوں کو ملا کے نتیجہ نہ نکالے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، جب بھی کوئی قرآن و حدیث سے مسئلہ سمجھنا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ مفہوم نکالنا ہے، اور کسی ایک مسئلے کے بارے میں جتنی آیات اور جتنی احادیث آئی ہیں سب کو جوڑ کر نکالنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سر کے مسح کا ذکر کیا ہے۔ وضو کرتے ہوئے کس کا مسح کرنا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب کانوں کا مسح نہیں کرنا کیا؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، کہ دو کان بھی سر میں شامل ہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ ہے۔ اگر خالی آیت کو لے لیں تو پھر کان کا مسح تو نکل گیا۔ تو ایک مسئلے کے بارے میں دو دلیلیں ہیں، دونوں کو جمع کر کے ہم نتیجہ نکالیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی کسی مسئلے میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک عام آدمی قرآن و حدیث کو پڑھ کے خود اپنی طرف سے فیصلے نہیں کر سکتا، مسئلے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ایک عام آدمی نے جب ایک مسئلے کی ساری آیتیں ہی نہیں پڑھی، ساری احادیث پڑھی نہیں ہے، تو وہ مسئلے نتیجہ نکال سکے گا؟ نہیں نکال سکے گا۔ اس لیے سوال کرنے کے لیے ایک عام آدمی علماء کا محتاج ہمیشہ رہے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو کن سے سوال کرو؟ اہل ذکر کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ تو عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو کھول کے مسائل اپنی طرف سے جو اسے سمجھ آئے ویسے نکال لے۔ یا تو بیٹھ کے پورے کے پورا قرآن کی تفسیر پڑھے، ساری احادیث پڑھے، باقاعدہ طالب علم بنے، عالم بنے، پھر تو نکالے۔ لیکن اگر وہ خود نکالے گا تو بہت ساری آیات اور احادیث اس کی نظر میں نہیں ہوں گی، تو وہ بات کو پورا نہیں سمجھ سکے گا، تو مسئلہ غلط بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کے پاس آنا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو ہم نے سمجھنا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے نہیں سمجھنا۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس طریقے سے قرآن و حدیث پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ آج ہمارے ہاں مختلف فرقے ہیں، مختلف مسالک ہیں، اور عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جس کے پاس جاؤ وہ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں، پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ تو ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی ان میں سے سچا کون ہے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کون کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، اس بات کو پرکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں کہ خالی کوئی قرآن کی آیت نکال کے دکھا دے یا حدیث نکال کے دکھا دے وہ کافی نہیں۔ اصل چیز ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو وہ دلیل نکال رہا ہے وہ صحیح دلیل نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا۔ اصل بات یہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، بلکہ قرآن کی پہلی آیت یاد رکھیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے ایمان لانے میں، صحابہ شروع والے، من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، جو پہلے ایمان لائے۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان سبقت لے جانے والوں کی پیروی کی۔ ایک تو وہ صحابہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے، آگے فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، جو ان کے راستے پہ چلا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ جیسے ان سے راضی ہوا ہے ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن و حدیث پہ جو صحابہ کی طرح عمل کرے گا، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے سمجھ کے عمل کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو قرآن یا حدیث سے دلیل دے تو اس پہ یہ غور کریں کہ اس سے دلیل نکال کیا رہا ہے، اس سے کیا مطلب نکال رہا ہے، کیا مفہوم نکال رہا ہے۔ یہ فہم صحابہ والا فہم نکال رہا ہے تو ٹھیک ہے، معنی مفہوم صحیح نکال رہا ہے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے آج کے دور میں کوئی مولوی اٹھا آیت کا معنی بدلا، عام بندہ یہ سمجھتا ہے جی یہ تو قرآن کی آیت سے ہی بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا اسے کہ یہ معنی صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا۔ تو اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے، اس حدیث پہ صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے۔ تو جس طرح قرآن و حدیث کو صحابہ نے سمجھا اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھنا ہے، اگر اس اصول پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے اور سارے مسلمانوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، اگر ہم صحابہ کرام کی طرح قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔